شعر پڑھنے والے لوگ دانشوران ملت کے اکثر عتاب کا نشانہ رہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ شعر پڑھتے ہو. لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں. تو میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احزاب ہوا، جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، جو 5 ہجری میں ہوا، صحابہ کرام کی ایک مجلس بلوائی. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہم باتیں کی. پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آئندہ کے بعد یہ قبائل یا یہ جو لوگ یہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ان پر حملہ آور ہوں گے. یعنی آئندہ کے بعد دفاعی جہاد نہیں ہوگا بلکہ اقدامی جہاد ہوگا کہ ہم اپنی جگہ سے نکل کر ان پر حملہ آور ہوں گے. دوسری بات جو میں ابھی کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ کے بعد ان کا اور ہمارا مقابلہ پروپیگنڈے کا ہوگا. یہ زبان کے ذریعے ہمارا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے بارے میں باتیں کریں گے، تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے، اس کا توڑ کرنا ہے. صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو 4 لوگ کھڑے ہوئے. سن لیجئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلے حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، دوسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے، تیسرے حضرت کعب بن مالک کھڑے ہوئے، اور چوتھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان حضور کے ثنا خوان ہیں، شاعر ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر منگواتے ہیں، حسان کو ممبر پر بٹھاتے ہیں. شمائل ترمذی میں ہے، سید عائشہ کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، اللہ حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرمائیں گے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کی اونٹنی کی مہار کو عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا ہوا ہے اور رجزیہ اشعار پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن اکھیوں سے دیکھا ایسے، کیا کر رہے ہو عبداللہ، یہاں تو تلبیہ پڑھنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دع یا عمر، عمر چھوڑ دے، دشمن کے سینوں پر تمہاری تلواروں سے زیادہ جو عبداللہ بن رواحہ کے اشعار اثر کر رہے ہیں. حضرت کعب بن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی کیونکہ وہ حضور کے ثنا خوان تھے. اور چوتھی بات، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو انصار کے خطیب تھے، خطیب الانصار تھے. بنو تمیم کا جب وفد آیا تھا تو جب واپس جانے لگا تو ان کے جو سردار تھے اقرا بن حابس، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے شاعر ہمارے شاعروں سے اچھے ہیں اور آپ کے خطیب ہمارے خطیبوں سے اچھے ہیں. تو یاد رکھیے یہ پروپیگنڈے کا دور ہے. اس میں ایک ایک شعر جو ہوتا ہے وہ دشمن کے سینوں پر مونگ تلنے اور اس کے سینے پر چھریاں چلنے کے بقدر ہوتا ہے. محشر میں مریدوں سے ذاکر یہ کہیں گے تمہیں اپنی پڑی ہے، ہم یہاں پریشان کھڑے ہیں، اور جائیں تو کدھر جائیں دی جنہیں گالیاں، دروازہ جنت پہ وہی اصحاب کھڑے ہیں.